دل کرتے نا اللہ کے سامنے دل کھول کھول کے رویا جائے، چیخ چیخ کے رویا جائے۔ وہ رشتے کے جن پر اللہ رب العزت نے یہ فرض کیا ہے کہ ایک دوسرے کے سکون کے باعث بنو، آج وہ رشتے نفسا نفسی کے حوالے ہوئے پڑے۔ کوئی کسی کو اپنا دکھ نہیں سنا سکتا، درد نہیں بتا سکتا، اور اللہ سے تو ویسے ہی کنیکشن ہم سب کا ٹوٹا ہوا ہے۔ ایسی تنہائیوں نے ہمیں گھیرا ہے نا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اب تو ہمیں ایسا لگنے لگا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہمیں کوئی نہیں چپ کرا سکتا، ہم کسی سے اپنا دل کا حال نہیں بیان کر سکتے۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے لاکھوں لوگوں کے بیچ تنہائیاں ہمیں ڈس رہی۔ کتنے بے حس ہو چکے ہم، ہر بندے نے اپنی چھوٹی سی دنیا بنائی ہے، بندہ کسے اپنا دل کا حال سنائے؟ اس دنیا پر 8 ارب انسان موجود ہے، لیکن کسی کو کوئی ایک ایسا شخص میسر نہیں، کوئی ایک ایسا کندھا میسر نہیں، کوئی ایک ایسا سینہ میسر نہیں کہ جس کے قریب ہو کے وہ اپنا حال دل کھل کے بتائے۔ ہر بندہ اپنے دل کے اندر ہزاروں جنگیں لڑ رہا۔ ہمارے صحابہ جب پریشان ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل کا حال سناتے تھے، اپنی پریشانیاں بتاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دلوں سے ان کا غم کھینچ لیتی۔ 8 ارب لوگ موجود ہیں اس دنیا میں، ان 8 ارب لوگوں میں آج ایک ایسا سینہ نہیں، ایک ایسا سینہ انسان کو میسر نہیں کہ جس سے لگ کر بندہ اپنے غم بھول جائے۔ ہم سب دکھاوے کی زندگیاں جی رہے، سب بس ایک دوسرے کو دکھا رہے، میرے پاس یہ، میرے پاس وہ، میں ایسا، میں ویسا، اور اندر سے ان کی حقیقت سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ سب کھوکھلے ہو چکے، سب کے دل بند ہو چکے، سب کے دلوں سے محبت ختم ہو چکی، کوئی کسی کو نہیں سمجھ رہا، سب کی مسکراہٹیں فیک، سب کا بناؤ سنگار فیک، کوئی اچھا دوست نہیں ہے۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے لگ ہی نہیں رہا کہ کسی کے پاس کچھ ہے۔ جھوٹی زندگیاں، کتنے کھوکھلے ہو چکے ہو یار سارے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو روزہ ہے نا، یہ خاص میرے لیے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو انسان بھی رمضان کے مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ اس کے پورے روزے رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں ان کی تعداد پوری کر لو۔ دیکھو نا یار، یہاں پر اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا بندے کو؟ یعنی اللہ رب العزت ایک طرف کہہ رہا ہے کہ بھوکے رہو، پیاسے رہو، اور دوسری طرف ان لوگوں کا احساس کر رہا ہے جو بیمار ہے، جو مسافر ہے۔ یعنی اس زمانے میں اگر سوچا جائے تو آج کل تو گاڑیاں ہیں، گرمیوں میں اے سی لگا ہوتا ہے، سردیوں میں ہیٹرز لگے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو سفر ہوتا تھا وہ بہت مشکل ہوتا تھا۔ لوگ گدھوں گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے، تپتی ریت پر، دھوپ پر، چٹانوں پر چڑھا کرتے تھے۔ تو ظاہری سی بات ہے، اتنی ٹف سچویشن میں 2 کلومیٹر چلنے کے بعد زبان باہر آ جاتی ہے پیاس سے، اگر پینے کو کچھ ملے نا تو جان حلق تک آ جاتی ہے۔ تو اللہ احساس کر رہا ہے نا مسافروں کا، اللہ کو پتہ ہے نا کہ سفر میں کیا حال ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ کیسے جان رہا ہے انسان کی فیلنگز، تو مسافروں پر روزہ معاف کر دیا کہ اگر کوئی ضروری سفر ہے، اٹس اوکے، نو پرابلم، آپ کے پاس آپشن ہے، چاہے تو آپ روزہ سکپ کر دو، لیکن بعد میں پھر اس کی قضا بھی کرنی ہے رمضان کے بعد، جب تم ایزی ہو جاؤ، جب تم ریلیکس ہو جاؤ۔ اور بیماروں کو بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ بیماری میں انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے بیماریاں گزاری ہیں انہیں پتہ ہوگا، میڈیسن لینی پڑتی ہے، صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے ڈائٹ لینی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں نا انڈرسٹینڈ بندے کو، بندے کی سچویشنز کے مطابق۔ ہمارا رب تو جیتا جاگتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، ساتھ ہے۔ ہمارا رب زمینی من گھڑت خداؤں کی طرح تھوڑی نا کہ جن کے سامنے رویا جائے، جن کے سامنے لمبی لمبی باتیں رکھی جائے اور وہ ٹس سے مس نہ ہو۔ ہمارا رب تو الحمدللہ، تو بیماروں پر روزہ معاف کر دیے۔
اب دیکھو نا، اس میں آپ کو اللہ کی محبت نظر نہیں آ رہی، یہ چیز فیل نہیں ہو رہی کہ اللہ انسان کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا، بے بسی میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اسے برڈنائز نہیں کرتا، اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایک سچے دوست کے علاوہ یہ اپرچونٹیز کون دے سکتا ہے تمہیں؟ ایک سچے محسن کے علاوہ اتنا ریلیف کون دے سکتا ہے تمہیں؟ تمہاری 60-70 سال کی زندگی کی عبادت کے بدلے ہمیشہ کی بادشاہت دینے والا اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ 50 سال کے گناہوں کے بعد ایک رات کی عبادت اور دل سے نکلے چند توبہ کے الفاظوں سے تمہارے 50 سال کے گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ایکچولی میں نا، ہم بس اپنی اس زندگی کو لے کر جج کرتے رہتے ہیں، بڑے ججمنٹل لوگ ہیں ہم یار، غلط آبزرو کرتے ہیں ہم۔ حالت خراب ہے تو سمجھتے ہیں کہ جیسے سب کچھ ہی خراب ہے، اب زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں رہا۔ ابے یار، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تو اپنے رب کے تعلق کو مینٹین کر کے رکھ۔ دنیا اجڑتی ہے تو اجڑنے دینا، تیرا لینا دینا ہی کیا ہے اس دنیا سے؟ اللہ رب العزت جو ہمیں آزمائشوں کے حوالے کرتا ہے، اللہ رب العزت جو ہماری زندگی میں 2-4 مسئلے کریٹ کرتا ہے، پریشانیاں بھیجتا ہے، اکثر ان پریشانیوں کی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کرتوت ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگام ڈالنے کے لیے ان پریشانیوں میں انوالو کیا جاتا ہے۔ لیکن اکثر اللہ رب العزت اپنے بندے کو ٹیسٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹیسٹ کیا۔ اولاد اللہ سے مانگی گئی، رو رو کے مانگی گئی، لیکن وہی اولاد جب جوان ہوئی تو اللہ نے کہا اس کو قربان کرو میری خاطر، اور ابراہیم علیہ السلام بھی ریڈی ہو گئے، کیونکہ فائن، وہ اپنی اولاد کو قربان کرنے کی طرف لے جا رہے تھے، یہ پروف کرنے کے لیے کہ اللہ میری نظر میں اولاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے تیرے آگے، تو ٹاپ پریورٹی ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، اولاد بھی حاضر۔ یہ بندگی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مجھے ٹاپ پریورٹی سیٹ کرو، میرے لیے کچھ بھی قربان کرتے ہوئے تمہیں کسی قسم کا خوف نہیں آنا چاہیے، میرے لیے فیصلہ کرتے ہوئے، میری عبادت کرتے ہوئے تمہیں دنیا کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، تمہیں حالات کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم حالات کی فکر کرو گے تو دنیا کے حالات تمہیں لے ڈوبیں گے، تم کبھی بھی میری بندگی نہیں کر پاؤ گے، تم کبھی بھی اپنے دل کے ایموشنز میرے ساتھ جوڑ نہیں پاؤ گے۔ ہاں، جب تم مجھے اپنا سب کچھ سمجھو گے، جب تم اپنا سب کچھ مجھ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے صرف تب جا کے تمہیں سمجھ آئے گی کہ عبادت کس چیز کا نام ہے، تب جا کے تمہیں اللہ کا تعلق فیل ہو۔ اللہ کا تعلق بہت ضروری ہے بھائی، آپ مانو یا نہ مانو، آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے، آپ دنیا کی ساری فلسفیوں کو رٹ لیں، ساری ریسرچ کر لیں، ایٹ دی اینڈ اسی نتیجے پہ پہنچو گے کہ کامیابی کے لیے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، خوش رہنے کے لیے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، راحت اور سکون کو دل اور دماغ میں بھرنے کے لیے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، گمنامی میں نام پیدا کرنے کے لیے تمہیں اللہ کی ضرورت، رشتوں سے سکون حاصل کرنے کے لیے تمہیں اللہ کی ضرورت، اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ کی ضرورت۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں تو وہ رب ہوں جو تمہیں اندھیروں سے نکالتا ہے، میرا کیا بگڑے گا؟ اگر تم اندھیروں میں چلے گئے، خود ہی پریشان ہو گئے، تو ان اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنیوں میں ڈالتا ہے، زندگی کی روشنی۔ روشنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہی آپ اللہ کی طرف آئیں گے تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ساری ٹینشنیں ودن سیکنڈز ختم ہو جائیں گی، نو وے۔ روشنی کا مطلب یہ ہوتا ہے، آرام اور سکون کا مطلب یہ ہوتا ہے، اللہ کے تعلق، اللہ کے نور کا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہراً آپ ایک پریشانی میں ہی ہوگے، ایک مشکل ترین حالت میں ہوگے، اپنے آپ کو اکیلا فیل کرو گے، لیکن ان ساری حالتوں کے باوجود بھی آپ گرو گے نہیں، آپ ہمت نہیں ہارو گے، آپ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوگے، اور آپ کے اندر ایک طاقت ڈیولپ ہوگی اپنے حالات سے لڑنے کی۔ آج میں اور آپ اپنی پریشانیوں کو طاقتور، اپنی آزمائشوں کو طاقتور اور خود کو ویک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو غموں کے پہاڑ تلے دبا ہوا محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اشرف المخلوق تو میں ہوں، اشرف المخلوق تو تم ہو۔ میں اور آپ تو اللہ کو ساتھ لے کر پوری دنیا کی حالت بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں، سٹیٹس پہ، سٹوریوں پہ، پوسٹوں پہ، سوشل میڈیا پہ بے حیائیوں کو پروموٹ کرتے جاؤ، جس کے بدلے میں لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو رہے ہیں، لوگوں کے دل سخت ہو رہے ہیں گناہوں کو دیکھ دیکھ کر۔ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں اپلوڈ کریں اسلامک کنٹینٹ، اتنا اپلوڈ کریں کہ جو بندہ نہیں دیکھنا چاہ رہا نا، اس کے سامنے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے۔ ڈزنٹ میٹر آپ کو کوئی اپریشیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، آپ کو ویلیوز دی جاتی ہیں یا نہیں دی جاتی، شیئر کریں اسلامک کنٹینٹ، جس کی جو بات اچھی لگتی ہے لگائیں اسے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ، لگائیں اسے اپنے اکاؤنٹس پہ۔ اگر آپ بول نہیں سکتے تو بولنے والوں کا ساتھ دیں، آپ کے اندر جو بھی سکل ہے اسے پالش کریں اور اسے اسلام پر لگائیں۔ اگر آپ اچھا بول سکتے ہیں، بولیں اللہ رسول کو۔ اگر آپ لکھ سکتے ہیں، لکھیں اللہ رسول کی تعلیمات کو۔ اگر آپ ٹیم بلڈ کر سکتے ہیں، ٹیم بلڈ کریں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ یہ گنے چنے لوگ ہیں بیچارے
جو سوشل میڈیا کے میدان میں اتر کر اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال کر شیطان کے ٹولے سے فائٹ کر رہے ہیں. آپ کا اسلامک کنٹینٹ آپ کی وجہ سے ڈاؤن ہے. وہ لوگ جو اللہ رسول کو بولتے ہیں وہ اگر مایوس ہو رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے مایوس ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ انہیں ٹائم نہیں دے رہے، ان کو ویلیو نہیں دے رہے، ان کی بات کو لوگوں تک پہنچا نہیں رہے. جبکہ آپ کے سامنے اگر کوئی 2-4 گھسے پھٹے ڈائلاگ مار دے، یا لیلا مجنو کی کوئی کہانی شیئر کر دے، یا یونیورسٹی میں کوئی کسی کو پھول دے کر پرپوز کر دے، یا کوئی ٹائٹ لباس پہن کر چھوٹے کپڑوں میں آپ لوگوں کے سامنے آ کر کوئی ڈانس وانس کر دے، تو ہماری ساری اٹینشن وہاں شفٹ ہو جاتی ہے. 1 سیکنڈ کے لیے تو ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں، اس سے تو اللہ نے منع کیا ہے. اللہ کو بھول جاتے ہیں. لیکن جب بات آئے گی نا اللہ رسول کی، جب سامنے آئے گی نا کوئی قرآن کی آیت، تو فوراً سے کیا کریں گے؟ سکپ، آگے کرو. دل تنگ ہوں گے. ایک بھی اسلامک ویڈیو پوری پراپر طریقے سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں. دلوں کی یہ کنڈیشن ہے. ایسے دل اللہ کے پاس لے کر جائیں گے ہم کہ نہ سیکھنے کا شوق ہے نہ سکھانے کا شوق ہے، بس دعویٰ کر لیا ہم نے کہ مسلمان ہے. میرا گھر مسجد کے قریب ہے، 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے میرے گھر. ہاں الحمدللہ ہے مسلم. میرا ملک لا الہ الا اللہ کی بیس پر آزاد ہوا ہے. مسلمان کنٹری میں ہوں میں مسلمان. نہ بھائی نہ. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم کیا سمجھتے ہو، کیا گمان کر بیٹھے ہو، بے مقصد پیدا کر دیے گئے ہو، کوئی مقصد نہیں ہے تمہارا. بڑے بڑے دعوے کیے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، ساری عمر نفس اور ہوس کے تماشے دیکھتے رہے، کرتے رہے، مر گئے، اللہ کے پاس آ گئے اور اللہ نے تمہاری کامیابی کا فیصلہ کر دیا. جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھل گئے. اگر یہ معاملہ اتنا ہی آسان ہوتا تو صحابہ میدانوں میں کیوں اترے؟ جان، مال، گھر، اولاد اللہ کے لیے قربان کیوں کی؟ بیماری کے باوجود، فاقوں کے باوجود نماز کو چھوڑ دینا ان کے لیے مشکل کیوں تھا؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں. تو بچو نا تنہائی کے گناہوں سے تاکہ اللہ تم سے محبت کرے. چھوڑو نا ان غفلتوں کو جن غفلتوں میں انوالو ہو کر آپ اللہ سے دور ہو گئے. جب آپ وہ غفلتیں چھوڑیں گے، وہ گناہ چھوڑیں گے، وہ عبادتیں سٹارٹ کریں گے جن سے اللہ رب العزت انسان سے راضی ہوتا ہے، تو آپ کچھ دنوں میں فیل کریں گے کہ آپ کا اور اللہ کا ایک بہت گہرا سا تعلق بن چکا ہے. آپ کا دل چاہے گا کہ کب یہ لوگ اور یہ دنیا کے مشغلے ختم ہو، میں اور میرا رب تھوڑا آپس میں کنیکٹ ہو جائے. آج کل ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس لیے گناہ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں موقع نہیں ملتا. حالانکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ یار اللہ ناراض ہو جائے گا. ہم جو گناہوں سے بچ رہے ہیں نا وہ اس لیے بچ رہے ہیں کیونکہ ہمیں گناہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا. شکر کرو اللہ کا. بہت کم ہوتا ہے کہ انسان کو گناہ کا موقع ملے اور موقع ہونے کے باوجود وہ اللہ کے خوف سے گناہوں سے پیچھے ہو جائے. اصل ایمان بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس گناہ کرنے کا موقع ہے، آپ کے پاس اپنی خواہش، اپنی لذت کو پورا کرنے کا موقع ہے. کوئی نہیں ہے لیکن آپ کو اللہ کا ڈر گناہوں کے قریب جانے سے روک دیتا ہے. اب اللہ کے لیے گناہوں سے پیچھے ہو جاتے ہو. تو یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ اللہ خود ایسے انسان سے، ایسے لڑکے سے، ایسی لڑکی سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اللہ جسے میں اور آپ ہمیشہ اگنور کرتے ہیں، جس کی سن کر بھی ہم انسنی کر دیتے ہیں، اس اللہ کو تھوڑی سی ویلیوز دو یار. خدا کی قسم اگر تم سے تمہارا رب راضی ہو گیا نا تو بھلے لوگ تمہیں کہتے رہے کہ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، سائیکو ہو گیا، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، تم کامیاب ہو یار. جب تم اللہ کی رضا کے ساتھ جڑ جاؤ گے، جب تم اللہ کے تعلق کے ساتھ جڑ جاؤ گے، اس کے بعد کرو جو کرنا ہے. لیکن یار پلیز اللہ کے باغی نہ بناؤ خود کو. کوئی کامیابیوں کے پیچھے، کوئی عزتوں کے پیچھے، کوئی دولتوں کے پیچھے، کوئی شہرتوں کے پیچھے، سب یار اس میں ایک انسان جسے اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کتاب کو اس پر فرض کیا. اس انسان نے لاکھوں کتابیں لکھی، لاکھوں کتابیں رٹی، دھیان نہیں دیا تو اسی کو دھیان نہیں دیا جس پہ اس کی ساری زندگی، ساری آخرت چھپی ہوئی ہے. اور پریشان صرف اس وجہ سے ہے کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، راحتیں میسر نہیں ہیں، کوئی کامیابی ہاتھ نہیں آ رہی. ارے یار دنیا کی سب سے بڑی دولت کو اگنور کر کے کامیابیوں، عزتوں اور سکون کے پیچھے ہم. کبھی اس کتاب کو بھی غم بنا کر دیکھو، اس کتاب کو بھی کبھی اپنی ٹینشن بنا کے دیکھو. ہو سکتا ہے تمہارا اور میرا سینہ کھل جائے، ہو سکتا ہے ہمیں اپنی غلطیاں ریئلائز ہو جائے. کبھی 2 آنسو اس یاد میں بھی بہا لو کہ یار 20 25 30 سال ہو گئے لیکن آج تک مجھے یہی نہیں پتا چلا کہ میرے اللہ نے مجھ سے کیا بات کی ہے، میرے اللہ نے میری طرف کون سے میسیجز بھیجے ہیں،
عمل کرنا نہ کرنا وہ تو بات کی بات ہے، پڑھ تو لو، سمجھ تو لو، لیکن ہاں میں جانتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ دور پچھلا دور تھا جس میں لوگ قرآن کو اہمیت دیتے تھے، اللہ کی باتوں کو اہمیت دیتے تھے. آج کل کا دور تھوڑا سا ماڈرن ہے بھائی. آج کل اگر سکوپ کو نہیں فالو کرو گے، معاشرے کے ساتھ نہیں چلو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے. میں تو ارادہ کر چکا ہوں کہ میں نے اسے پڑھنا ہے. یاد رکھیے گا کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لیے، پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کیے سب کچھ دے کر. اللہ نے اس کو مال دیا، دولت دی، عزت دی، شہرت دی، ملکوں کی حکمرانی دی، لیکن اس کے دل کو بے چین رکھا، اس کے دل کو بے سکون رکھا. اپنے ہی اولاد کے ہاتھوں سے ایسے لوگوں کو ذلیل کروایا. تو ہمارے ملک کے یہ جتنے بھی بڑے بڑے سیٹ، شیخ، سیٹ ہولڈرز ہیں نا، جو اپنے منصب پر بیٹھ کر عیاشیاں کر رہے ہیں، خود ہی کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے اندر بے حسی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، جو ایک ایک ٹائم پہ لاکھوں کا تو صرف کھانا کھاتے ہیں، ایسے دور میں کہ جس دور میں لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار گھر کا کرایہ کیسے دے، بل کیسے دے. جس ملازم کو مہینے کے 25,000 روپے تنخواہ پہ رکھا ہوتا ہے، اسی ملازم کو 50,000 روپے ہاتھ میں پکڑا کر یہ کہا جاتا ہے کہ جاؤ ہمارے لیے فلاں ہوٹل سے ایک ٹائم کا کھانا لے آؤ. یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت کا جو کرائٹیریا ہے نا، وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. یہاں دنیا آپ کو مال کی وجہ سے عزت دے دے گی، شہرت کی وجہ سے آپ کے لیے تالیاں بھی بجا دے گی، لیکن اللہ کی نظروں میں نا آپ کی یہ دھن دولت دنیا میٹر نہیں کرے گی. وہاں صرف آپ کی اچھی نیت، خالص نیت اور اچھے اعمال آپ کا فیصلہ کروائیں گے اللہ سے. اگر ایک بادشاہ بادشاہ ہو کر اللہ کو راضی نہیں کر رہا اور فقیر فقیر ہو کر اللہ کو راضی کر رہا ہے، تو اس بادشاہ کو صرف بادشاہت کی وجہ سے جنت نہیں دی جائے گی، نہ ہی یہ اپنی بادشاہت کی وجہ سے اللہ کو قائل کر سکتا ہے کہ مجھے بغیر اعمال کے جنت دے دی جائے، بغیر اعمال کے میرے لیے اپنی رضا کا فیصلہ کر لے. جو ایک دل کی بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ واللہ میں آپ لوگوں سے صرف اور صرف اللہ کی محبت کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، بہت زیادہ. اور ایک ایک کے لیے یقین کرے میں دل سے چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کو جلد سے جلد اپنے اللہ کے راستے پر لے آئے، جلد سے جلد ان بے حیائیوں اور گمراہیوں کے بازاروں سے منہ موڑ کر اللہ رب العزت کے راستے پر آ جائے. جہاں موبائل کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے وہاں پر صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، جہاں نظروں کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے وہاں نظروں کا صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، جہاں اپنی جوانیوں کو غلط کاموں میں انوالو کر کے برباد کیا جا سکتا ہے وہاں اپنی جوانیوں کو عبادات میں لگا کر پریشیس بھی بنایا جا سکتا ہے، جہاں ناچ گا کر فالورز بنائے جا سکتے ہیں وہاں اللہ رب العزت کی بات پہنچا کر، قرآن کی آیتیں پہنچا کر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ڈیلیور کر کے بھی فالورز بنائے جا سکتے ہیں. ڈزنٹ میٹر، جیسے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی کہ آپ کے ملینز میں فالورز ہیں یا آپ کے بلین میں فالورز ہیں، کوالٹی میٹر کرتی ہے کہ جو فالوور، جو بندہ آپ سے جڑا ہے، جو آپ کو فالو کر رہا ہے، جو آپ کو جانتا ہے، آپ اس کو ڈیلیور کیا کر رہے ہو، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور اس کو آپ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، یہ چیز میٹر کرتی ہے. تو ناچ گا کر، بے حیائیوں کو پروموٹ کر کے اور اپنے جسموں سے کپڑے اتار کر اور اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اگر میں لاکھوں لوگوں کا ہجوم بھی جمع کر لوں اور جن پر میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں، یہ میری بربادی کا سبب بنیں گے. اور اگر میرے ساتھ 100 لوگ جڑیں لیکن وہ 100 لوگ مجھ سے میرے اللہ کے لیے جڑیں، یہ 100 لوگ ہی آپ کی آخرت بنا سکتے ہیں. کہ جو لوگ یہ فیصلہ کر لینا کہ ہمیں اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزارنی ہے، تو ان لوگوں کے دلوں سے اللہ رب العزت اپنے نام کی غیرت چھین لیتا ہے. اللہ کے لیے جینا بھول جاتے ہیں، وہ ساری عمر بس بچوں کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، دھن دولت دنیا کے لیے جی رہے ہوتے ہیں. لیکن جو مسلمان ہوتا ہے اس کی زندگی کا کانسیپٹ بہت کلیئر ہوتا ہے، وہ دنیا کی کسی چیز سے دل نہیں لگاتا، یوز کرتا ہے دل نہیں لگاتا، اور وہ ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھ کر جیتا ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے. جس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، جو میرے ساتھ ہے، وہی مجھے مارے گا اور وہی مرنے کے بعد مجھے دوبارہ کھڑا کرے گا. تو ان باتوں کا یقین مسلمانوں کو انٹرٹینمنٹ سے تھوڑا دور رکھتا ہے، غیرت کے فیصلے کرنے پر مجبور کرتا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں موت کا خوف نہیں ہوتا. وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ موت تو ہمارے لیے ایک گفٹ ہے، کہ جیسے ہی آئے گی ہم اللہ سے ملاقات کے لیے چلے جائیں گے. اور جو ایکٹیویٹیز ہم نے اسلام کے لیے، اللہ کے لیے پرفارم کی ہوں گی، اللہ رب العزت ان کا ریوارڈ دے گا. لیکن جن کو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا نا، تو پھر وہ اپنی خواہشیں اس دنیا میں پوری کرنے لگ جاتے ہیں، بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں ان دنیا کے عہدوں کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کی محبتوں کے لیے. کہا جاتا ہے نا دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ. تو مومن کو جب قید خانے سے آزادی ملتی ہے نا تو وہ خوش ہوتا ہے، جبکہ کافر کو جب جنت سے نکالا جاتا ہے نا تو اس کی روح کانپ جاتی ہے. مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی مشقت ختم ہو جاتی ہے، اور کافر، اللہ کے نافرمان، اللہ کے گنہگار جب اس دنیا سے جاتے ہیں
تو ان کی عیش و عشرت ختم ہو جاتی ہے، ان کا کمفرٹ زون ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب جس رب کو ہم ساری زندگی بھول گئے تھے اسی رب نے ہمارے فیصلے کرنے۔ تو اگر تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ تم آزاد رہو، جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تمہارا خیر خواہ ہے، تو تم نے اپنے آپ کو کسی کی غلامی میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ شیطانی طاقتیں ہمیں چاروں طرف سے گھیر چکی ہیں اور ابھی بھی ہمیں ہوش نہیں ہے۔ شاید ابھی بھی ہماری زندگی میں وہ لمحہ نہیں آیا کہ جس لمحے میں انسان بے بس ہو کر اپنی کمزوریوں کو مان کر دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارتا ہے اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ہے ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں کمزور پڑ گیا، میری مدد کر، مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ کی فکر ہی چھوڑ دیا ہم نے۔ تو یاد رکھیں، پھر جو اللہ کی فکر چھوڑ دیتا ہے نا، تو اللہ بھی ایسے لوگوں کی فکر چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تمہاری جو مرضی ہے کرو، بلکہ اگر سمجھانے کے باوجود تم نہیں سمجھ رہے، اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے اور تم نہیں آ رہے، موج مستی اور رنگینیوں میں مصروف ہو، تو اللہ رب العزت ایسے انسانوں کو ان کے گندے اعمال کے حوالے کر دیتا ہے اور دن بدن ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ان کا جو دوست ہوتا ہے نا، وہ اللہ نہیں ہوتا، شیطان بن جاتا ہے، اور شیطان جس کا دوست ہوتا ہے اس کے مزے ہونے والے ہیں اس دنیا میں، گناہوں کی ہر لذت اسے ملنے والی ہے، کیونکہ تمام گناہ اب اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن جو لوگ اپنے نفس کو لگام ڈالتے ہیں، جو اپنے نفس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھ 60-70 سال کی زندگی ہے، آج زمین کے جس ٹکڑے پر تو اکڑ کر چل رہا ہے، کل اسی زمین نے تجھے اپنے اندر سما لینا ہے، عیش و عشرت کے خواب نہ دیکھ، یہاں سے جانا ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ اپنی جوانی کو غرور اور تکبرانہ انداز میں گزاریں، آپ عبادتوں میں بھی تو گزار سکتے ہیں، رفائی کام کر سکتے ہیں، مظلوموں کی طاقت بن سکتے ہیں،